الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، رجب المرجب کی آج دوسری تاریخ ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہو جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک چیز کا اضافہ فرما لیا کرتے تھے کہ ہمیشہ یہ معمول رہا ہے جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوا، آپ نے اپنی دعا میں اس چیز کا اضافہ کر لیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما کہ یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ میری حیات میں آ جائے اور اس کے بعد میں رمضان المبارک جیسے مہینے کو دیکھ سکوں۔ یعنی 2 مہینے پہلے سے اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے تھے کہ رمضان کی ساری برکتیں میں حاصل کر سکوں اور اپنی آخرت بنا سکوں۔ یہ سب تعلیم امت تھا، ہمیں دکھانا مقصود تھا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان اور غیر رمضان دونوں حالتوں میں راتوں کا قیام، دن کے نوافل، روزے کی زندگی گزر رہی ہوتی تھی۔ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دینے کے لیے یہ اہتمام کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ میری امت بھی جب مجھے یہ کرتا دیکھے تو ان کے اندر خود شوق پیدا ہو، ان کو خود رمضان المبارک جیسی نعمت کا اور اس مہینے کی قدر کا پتہ چلے کہ وہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اہتمام کے لیے دو جہاں کے
سردار آخری نبی جن کی امت قیامت تک رہے گی، وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ میری زندگی میں ایسی برکت ڈال دیجئے کہ رمضان المبارک تک میں پہنچ جاؤں اور رمضان المبارک کا مہینہ میری زندگی میں آ جائے۔ اس کی دعائیں ہو رہی ہیں اور مجھے اور آپ کو درس دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کا اہتمام کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں کئی لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، اور چند آگے 2 مہینوں میں چند اور لوگ بھی چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، یا اللہ یہ جو رمضان المبارک قریب میں آ رہا ہے کم سے کم اس تک مجھے پہنچا دیجیے، تاکہ اس کی جو برکتیں ہیں، راحتیں ہیں اور نعمتیں ہیں وہ میں سمیٹ سکوں، جس سے میری آخرت سنور جائے گی، جس سے میری قبر منور ہو جائے گی، جس سے میرے گناہ ختم ہو جائیں گے، جس سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نیت سے ابھی سے دعا مانگنا شروع کریں۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، کبھی نہیں رہے گی، نہ ہمارے باپ دادا ہمیشہ کے لیے رہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 60 سال والے سے بھی پوچھیں کہ آخرت کی تیاری کی ہے تو وہ بھی کہے گا میری تو ابھی عمر ہی کیا ہے، وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زبانی تو کہے گا کہ بس اب عمر ہو چکی ہے جانے کی، لیکن ذہنی طور پر کوئی تیار نہیں ہوتا کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک مکان بنا لے گا دوسرے کی فکر کرے گا، دوسرا بنا لے گا سوچے گا کہ دوسرے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے، پھر تیسرے کی فکر کرے گا۔ اس طرح اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے، اپنی ساری پلاننگ میں کبھی موت کو شامل نہیں کرے گا کہ مجھے موت بھی آ سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی وہ ہمیں آخرت کی طرف یاد دہانی کراتی ہے۔ یا اللہ میری زندگی میں برکت دے دے کہ میں آخرت تک، یہ رمضان المبارک تک پہنچ سکوں، تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ لیکن ہم آج 24 گھنٹے کی زندگی ہماری کام کاج میں، دیگر مصروفیات میں اتنی لگی ہوئی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس میں کیسے ترقی ہوتی جائے، کیسے ترقی ہوتی جائے، اس چیز کو سوچتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرے اعمال کے اندر کیسے بڑھوتری ہوگی، میری نیکیوں میں کیسی بڑھوتری ہوگی کہ میں ذخیرہ آخرت کچھ کر سکوں۔ پچھلے سال جب کورونا کی بات چلی کہ سب کچھ بند ہو جائے گا، لوگوں نے 1-2 مہینے کا راشن لا کر رکھ دیا کہ دکانیں بند ہو جائیں گی، چیزیں ختم ہو گئی دکانوں سے، خرید کر رکھنے لگے۔ جس طرح ہم اس طرح دنیا کی زندگی کے لیے سامان جمع کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہمیشہ والی زندگی جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے بھی تو تیاری کرنی چاہیے۔
غافل رہتے ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اور ہر وقت دنیا کو بنانے میں اسی میں لگے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر روز بندہ اٹھتا ہے اور اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، جیسے ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جاب کے لیے صبح نکلتے ہیں، اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر شخص اپنے کام کاج کے لیے صبح نکلتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو بیچ کر آ جاتا ہے، اس بیچنے کے بعد یا تو اپنے کو آزاد کر لیتا ہے یا غلام بنا کر آ جاتا ہے۔ یعنی یا تو اپنے آپ کو بیچ کر پھر اس کی غلامی میں چلا جاتا ہے، یا اس سے آزادی حاصل کر کے آ جاتا ہے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ نے اچھے کام کیے اور حلال چیز کمانے کے لیے گئے، گویا کہ آپ اس سے آزاد ہو کر آ گئے۔ اگر آپ نے کوئی سودی کام کیا، کوئی رشوت والا کام کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اپنے آپ کو آپ غلام بنا کر آ گئے، شیطان کی قید میں ڈال کر آ گئے، جس سے نکلنا شاید آپ کے لیے پھر مشکل ہو۔ وہ نکلنا کیوں مشکل ہوگا؟ کیونکہ جب سود کی لت لگتی ہے پھر اسی سودی نظام میں آدمی چلتا جاتا ہے۔ جب رشوت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اسی مزے میں پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کو اپنی حلال کمائی بہت مختصر نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوگا، رشوت نہ کماؤں، رشوت کے ذریعے نہ پیسہ لوں تو میرا گھر نہیں چل سکتا، اور پھر اللہ رب العزت اس کا گھر اس حلال کمائی سے چلاتے بھی نہیں، پھر برکت ہی نہیں رہتی، حرام کا مزہ وہ چکھ چکا ہوتا ہے، اسی حرام کے اندر پھر وہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ بظاہر اس کو بہت آتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں کا کام کرواؤں گا، اس پر اتنی رشوت مل جائے گی، کل کوئی اور آئے گا اس کا کام کرواؤں گا، اس پر اتنی رشوت مل جائے گی، یہ سوچتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اس رشوت پر اللہ کی طرف سے کوئی برکت نہیں ہے، وہ تجھے ایک غلام کی مانند کر دے گی جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ شیطان کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی برباد کر چکا ہوتا ہے، کوئی امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت کر لیتا ہے، کوئی کام دیتا ہے اس میں خیانت، کام پورا نہیں کرتا، جو آپ کی جاب کا ٹائم ہے، آپ کے کام کا وقت ہے، اس پہ ڈنڈی مارتا ہے، اپنے حلال کمائی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آدمی ابتدا کرتا ہے ایک سے، ایک گناہ کو جب معمولی سمجھنے لگو گے تو وہ تمہارے لیے گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایک معمولی گناہ کو معمولی سمجھنے لگے، ایک چھوٹے سے گناہ کو سمجھے یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، وہ ایک کرتا ہے اس کے دل پر ایک دبا پڑ جاتا ہے معمولی سا، دوسرا چھوٹا سا گناہ کرے گا جو عام عرف میں گناہ بھی نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک ایک دبا لگاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہی اس کا دل جو لال رنگ کا ہوتا ہے کالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کالک کو اتارنے کے لیے پھر اسی طریقے سے محنت کرنی ہوگی جس طریقے سے اس نے گناہ کیے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو
بابرکت بنانا ہے تو ایک ایک لمحے کی پرواہ کرنی ہے، ایک ایک لمحے کو ٹھیک کرنا ہے، کوشش کرنی ہے آخرت بنانے کی۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان المبارک تک اپنی زندگی کی دعا کرنے لگتے تھے، یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں رمضان المبارک تک پہنچ سکوں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، میری زندگی میں اتنی برکت ڈال دے کہ میں رمضان دیکھ سکوں۔ مقصد کیا تھا؟ مجھے اور آپ کو تعلیم دینا تھا کہ میری امت آئے گی وہ رمضان المبارک کو عام مہینوں جیسا نہ سمجھے، یہ سب سے بڑا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے دروازے کھول کر جس طرح بادشاہوں کے پاس جب مال غنیمت آتا ہے کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد تو وہ کھل کر اپنی رعایا میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت کھل کر اپنے خزانے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی ہے جو معافی کا طلبگار ہو جس کو میں معافی دوں، جو اپنے گناہوں سے معافی چاہ رہا ہو، اپنے آخرت کی مغفرت چاہتا ہو مجھ سے مغفرت مانگے، اپنی کوئی پریشانی ہے اس کو میرے سامنے ذکر کرے، میں اس کی پریشانی دور کروں۔ آسمان دنیا پر آ کر روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ سب ساری کی ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے نصیحت کے لیے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم توبہ کریں، آخرت کی فکر کریں، دنیاوی روشنیوں کو دیکھ کر، دنیاوی آسائشوں کو دیکھ کر آخرت سے غافل نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت کہیں دنیاوی آسائشوں میں نہ لگ جائے، دنیاوی برکات حاصل نہ کرنے لگ جائے۔ دنیاوی برکتیں کیا ہیں؟ دنیا کی آسائشیں، اس میں نہ لگ جائے۔ جب دنیا کی آسائشوں میں بندہ لگتا ہے تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی رنگینوں میں لگ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے 2 منزلہ گھر بنا لیا، بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ 2 منزلہ گھر بنا رہا ہے، کیا اس کے مرنے کا ارادہ نہیں؟ کیا ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے اس نے؟ آج تو کسی کا گھر 2 منزلہ سے کم نہیں میرے خیال سے، 3 4 6 منزلہ بنا لے ایک عام آدمی، تو اس کے بنانے میں گناہ نہیں ہے، لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر بنا رہا ہے 2 منزلہ، اور سوچنے لگے کہ یہ ہمیشہ یہی رہے گا، کیا اس نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کرنی؟ کیا اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں گا کہ یہ آخرت سے غافل ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے ہاں آخرت تھی کہ ہم نے دنیا میں اگر کچھ کمانا ہے تو ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔
مسافر اگر کہیں سفر کر رہا ہے، کوئی درخت آ جاتا ہے، اس کے نیچے کچھ دیر کے لیے سانس کے لیے کسی اسٹاپ پر رکتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے اپنی، لمحہ 2 لمحے، گھنٹہ 1.5 یہاں آرام کروں گا، پھر آگے سفر کے لیے چلنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا کی زندگی کو اس سے تعبیر کیا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ ایک مسافر کی طرح، جس طرح وہ ایک سٹاپ پر کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اور اس کے بعد آگے سفر کے لیے چل پڑتا ہے۔ ہماری زندگی یہی ہے، ہم اتنی ہی دیر کے لیے یہاں آئے ہیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ جب یہاں سے دنیا سے بندہ جائے گا تو وہ گمان کرے گا کہ میں تو شاید صبح کا کچھ وقت یا شام کا کچھ لمحہ دنیا میں گزار کر آیا ہوں، میری زندگی اتنی ہے بس۔ اگرچہ وہ 80 سال 100 سال یہاں زندگی گزار کر گیا ہوگا، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں اس کو یہ دنیاوی زندگی بہت معمولی نظر آ رہی ہوگی، کہ میں شاید صبح کا کچھ وقت یہ شام کا کچھ لمحہ گزار کر آیا ہوں۔ وہ اس طرح سمجھ رہا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت بتائیں گے تو نے 80 سال گزار کر آیا دنیا میں، 90 سال تیری عمر تھی، تو نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، اب میرے عذاب کا مزہ چکھ۔ جب تک عذاب، جتنی نمازیں چھوڑی ہیں اس کے برابر تجھے عذاب نہیں۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے، یہی 70 سال 60 سال جو اچھے گزار دیے ہوں گے، تو جنت کے محلات آپ کے لیے، جنت کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں۔ جنت، ہر شخص اپنی جنت کو خود مزین کرتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ جنت کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے۔ ایک سبحان اللہ بولنے پر اللہ رب العزت ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں جس کے نیچے اگر ایک اچھے نسل کا گھوڑا بھی ہزاروں سال سفر کرے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سبحان، ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ کی نعمتوں کی طرف اگر ہم جائیں، اللہ کے انعامات کی طرف اگر ہم جائیں، تو ہماری عقلیں تصور نہیں کر سکتی۔ دنیا، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تمہاری آنکھوں نے دیکھی نہیں، تمہارے ذہن نے سوچی نہیں، تمہارے کانوں نے سنی نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر چلیں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلائیں گے، تو یہ ساری نعمتیں میرے اور آپ کے لیے۔ ان کو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ جو طریقہ صحابہ نے ہمیں بتا دیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا گئے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو، روزے مہینے میں 1 مرتبہ آتے ہیں، ان کا اہتمام کر لو۔ اس سے زیادہ نہیں مانگتے، نوافل آپ سے نہیں مانگ رہے۔ اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اپنی آخرت بنا رہا، اپنے محلات بنا رہا، لیکن جو 5 وقت کی نماز ہے اس کا اہتمام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کا مکمل اہتمام نہیں کیا، کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ تہجد کا مکمل اہتمام نہیں کیا، اگرچہ آپ پر فرض تھی لیکن امت کے لیے فرض نہیں کیا، کہ میری امت کمزور ہے، یہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی، اس کے لیے اتنا ہی رکھو جس کو یہ برداشت کر سکے۔ آج اگر ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہم اپنی زندگی کو ایک ٹائم ٹیبل کے تحت، ایک نظام
ضوابط کے تحت گزار سکیں گے. جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی صبح ہی 10 بجے جا کر ہوتی ہے. زندگی کا جو بہترین وقت تھا وہ اسے ضائع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت کے لوگوں کے لیے صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آج ہم اپنی مارکیٹیں ہی 2 بجے جا کر کھولتے ہیں. صبح کا وقت تو گزر گیا جو برکت کا وقت تھا. برکت تو اللہ رب العزت نے اس میں رکھی تھی اور راتوں کو پھر 2 بجے تک جاگتے. عشاء کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر زندگی میں دینی کام کے علاوہ دین کے کام کے علاوہ اگر کوئی جاگتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. گپ شپ میں مصروف رہتے ہیں پوری رات تو گناہوں میں جاتے ہیں. سونے کا اہتمام کریں تاکہ آپ فجر کی نماز پڑھ سکیں. آج ہم یہ اہتمام نہیں کرتے. وہ نظام الاوقات آگے پیچھے ہوئے میں کچھ پتہ نہیں ہے صبح کب ہو رہی ہے شام کب ہو رہی ہے اور اس کا اثر اپنی زندگی پر آتا ہے. جب زندگی پر آتا ہے تو معمولات خراب ہوتے ہیں. جب معمولات خراب ہوں گے تو آخرت خود بخود خراب ہوتی جائے گی. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہیں. ایک کو صحیح کرو گے دوسری خود صحیح ہوگی, دوسری کو صحیح کرو گے تیسری خود صحیح ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے خوب سے خوب تر بہتر سے بہتر تر بنانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا, کچھ ساتھی آخر میں آئے ان کے لیے رجب سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے, یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں اس سال کا رمضان المبارک دیکھ لوں. اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.